بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 44. دن اسی طرح تیزی سے گزرنے لگے. جہاں بزنس میں مصروف زاویار اس خیال میں تھا کہ وہ زرمش کو اس رشتے کا سمجھنے کا موقع دے رہا ہے، وہیں زاویار سے پہلے سے بدگمان زرمش حقیقتاً یہ سوچ چکی تھی کہ اس گھر میں زاویار خانزادہ کی زندگی میں صرف اس کی بیٹی کی کیئر ٹیکر یا اس کی ضرورت کا سامان ہو سکتی ہے. تبھی صرف ایک رات زاویار نے اس پر حق جتاتے اسے زبردستی اپنے پاس اپنے کمرے میں سلایا تھا. اس کے بعد اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کی ملازمہ سے تبھی تو وہ اس سے ملازمہ ہے، تبھی تو وہ اس سے اتنا بے خبر ہو گیا تھا کہ اسے دیکھنے کا روادار تک نہیں تھا. صبح بنا اسے دیکھے وہ آفس جاتا تھا اور رات نہ جانے کس پہر آتا تھا، اس بات سے انجان کہ رات کا ایک طویل پہر زاویار خانزادہ اسے دیکھنے میں گزارتا تھا. واش روم کے اندر اپنی کمر کے زخم کو نوچتے وہ آنکھیں سختی سے میچے، خود اذیتی کی انتہا پر تھی. اتنے حادثات کے بعد وہ ایک نارمل اور خوشگمان زندگی نہیں گزار سکتی تھی. اپنے زخموں کو نوچ کر وہ خود کو یاد دلاتی تھی کہ اس کے ساتھ کس جگہ کی نسبت جڑ چکی ہے. تبھی وہ اسے نہیں اپناتا، تبھی وہ اسے بے تحاشا حقیر اور بے مول سمجھتا ہے اور اس کے سامنے کئی بار برملا اظہار بھی کر چکا ہے. موم باہر آئیں، جلدی سرپرائز ہے. وہ اپنے زخموں کو ہی نوچ رہی تھی جب محمل کی آواز پر ہاتھ کی حرکت رکی اور پٹ سے آنکھیں کھلتے شیشے میں اپنی شکل دیکھی. اس کی ویران زندگی میں ایک خوبصورت پہر محمل ہی تو تھی. اسے ملازمین سے معلوم ہوا تھا کہ محمل کی موم بھاگ گئی تھی، یعنی محمل اور اس کی کہانی ایک ہی تھی. اس کی ماں بھی بچپن میں اسے چھوڑ کر بھاگی تھی اور وہ یوں بے آسرا اور بے یار و مددگار رہی تھی. اور اب محمل بھی. آ رہی ہوں. اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے برائی آواز کو بمشکل نارمل کیا، ساتھ بار بار آنکھیں پانی سے دھوئیں تاکہ دیکھنے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ رو رہی تھی. کپڑے تبدیل کیے اور واش روم سے باہر نکل آئی. دوپٹے سے بے نیاز وہ کمرے میں آئی ہی تھی کہ دل دھک سے رہ گیا. سامنے ہی محمل کے بیڈ پر محمل کے ساتھ زاویار خانزادہ بیٹھا تھا، جو محمل کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا، لیکن زرمش کے آتے ہی اب زرمش کو دیکھ رہا تھا. سرتا پیر زرمش کا گہری نظر سے جائزہ لیا. سفید سادہ سے شلوار قمیض میں اس کا بھیگا چہرہ اور گیلے بال جو لباس اور چہرے سے چپکے ہوئے تھے، اور اس کے نظروں سے گھبراتے زرمش نے جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے اپنے وجود پر پھیلایا تو زاویار کے لب مسکرائے. جاؤ محمل، آپ نیچے جا کر دیکھو آپ کی فیورٹ کار ریڈی ہو گئی ہے یا نہیں. زاویار کے کہتے ہی محمل بیڈ سے کودتی باہر نکل گئی. نہ جانے کیوں زرمش کو پہلی بار اس شخص کی موجودگی سے نفرت یا گھن کی جگہ گھبراہٹ ہو رہی تھی. بے مقصد اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑتی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی. جب زاویار خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، وہ پل بھر میں زاویار خانزادہ کے سینے کا حصہ لگنے لگی اور آنکھیں پھاڑے زاویار کو دیکھنے لگی. کتنے حق جتاتا تھا وہ ظالم کہ زرمش کو اپنا آپ مزید حقیر لگنے لگا تھا کہ ایک بار بھی تو اس ظالم نے اسے معتبر نہیں کیا تھا. اپنے الفاظ یا کسی عمل سے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ خاص ہے، اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے. کہاں بھاگ رہی ہو؟ بہت زیادہ ڈھیل مل گئی ہے محترمہ آپ کو. جبھی اس کمرے کو ٹھکانہ بنا لیا ہے، اب مہلت ختم ہوئی. آج رات تم مجھے اپنے بیڈ روم میں چاہیے ہو. زرمش کی آنکھیں دیکھ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ واش روم سے رو کر نکلی ہے. یقیناً وہ لڑکی اب بھی اندر سے گھل رہی تھی. تو وقت آ چکا تھا اس لڑکی کو اپنی قربت سے معتبر کیا جائے اور اس پر یہ بات واضح کی جائے کہ وہ اس کے لیے کس قدر قیمتی ہے. اس کے سارے دکھوں کا مداوع کیا جائے. گیٹ آل ڈن. محمل کے اچانک دروازہ کھولنے پر زاویار پیچھے ہوا تھا، جبکہ زرمش اب بھی یوں ہی یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی. جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ، آج ہماری فیملی ڈے ہے، تمہیں شاپنگ بھی کروانی ہے. زرمش کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہتا وہ محمل کو گود میں اٹھا کر باہر نکل گیا. زرمش نے اس کے جاتے ہی اپنی آنکھیں زور سے مینچی. کئی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر پھیل گئے. اگر میں نے ماضی بھلا کر قدم آگے نہیں بڑھایا تو تم نے بھی تو ثابت کیا ہے زاویار خانزادہ کہ زرمش تمہارے لیے صرف استعمال کی شے ہے، جسے صرف
ضرورت کے وقت یاد کیا جاتا ہے۔ آج تمہیں اپنی ضرورت یاد آئی تو اپنے کمرے میں بلا لیا، کل محمل کی ماں کی ضرورت تھی تو محمل کے کمرے میں پھینک دیا۔ لوگ تو ضرورت کی چیز کا خیال کرتے ہیں، تم اپنے الفاظ کا ہی مداوع کر دیتی، خود سے کہتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی اور کتنا مضبوط بنتی وہ اب ٹوٹنے لگی تھی۔ پھر جلد ہی خود کو سنبھالتی کھڑی ہوئی اور اتنی کمزور نہیں ہو سکتی تھی زاویار خانزادہ سمجھ رہا تھا وہ اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دے گی تو وہ غلط تھا۔ اس نے اس گھر سے بھی بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی پر وہ بھاگ نہیں سکی تھی۔ پھر محمل کی محبت میں بھی اس نے کوشش ترک کر دی تھی کہ اس معصوم بچی کی جانب سے ملنے والی عزت اور مان اسے کچھ لمحے کے لیے بہت خاص کر دیتا تھا، پر اس بچی کو کوئی بھی ماں مل جاتی، لیکن اگرچہ اس کی ذات کا غرور زاویار خانزادہ چھین لیتا تو وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی، اپنی آنکھوں میں کاجل لگایا، پلکوں کو مسکارے سے سجاتی، زبردست ہونٹوں پر رسٹ رنگ کی سرخی سجائی اور سادہ سی وائٹ سلیپر پہن کر سر پر دوپٹہ لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ تیزی سے چلتی وہ پورچ میں آئی۔ آج اسے اس گھر سے نکلنے کا موقع مل رہا تھا جہاں ہمہ وقت کئی گارڈ کھڑے رہتے تھے جن کی نگرانی میں باہر نکلنا تک ناممکن تھا۔ آج وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یوں پریٹینڈ کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنا سب کچھ سونپنے کو تیار ہے۔ پورچ میں پہنچتے ہی اسے ایک ریڈ کار نظر آئی جس کے پاس زاویار اور محمل کھڑے تھے۔ محمل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور زاویار گاڑی کی اسی طرف کھڑا تھا۔ زرمش خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ جب زاویار نے اس کی کلائی تھامے اسے روکا، تمہاری جگہ فرنٹ سیٹ پر ہے، شینی بس لکھا ہوا ہے، سنجیدگی سے کہتے محمل کو سیٹ سے نیچے اتارا۔ زرمش کا دل بے اختیار تیز دھڑکنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اسے عزت دینے کا ڈھونگ کر رہا تھا، ورنہ کیسے ممکن تھا اپنی بیٹی کی جگہ اسے دیتا، پر ایسا ہی ہوا تھا۔ محمل خوشی خوشی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور زاویار خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر۔ زاویار نے محبت پاش نظروں سے اس کی حسین آنکھوں کو دیکھا، جیسے کاجل لگا کر دعا اچھا کیا گیا تھا۔ گاڑی مینشن سے باہر نکل گئی تو محمل کی نان سٹاپ باتیں شروع ہو گئیں۔ زاویار اور محمل ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان سب کے دوران زرمش کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ گزرتے راستوں کو دیکھتے وہ اپنے دماغ کو بھاگنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ فراموش کر چکی تھی کہ جتنا اس نے زندگی میں بھگتا ہے وہ صرف اپنی دہلیز اور چھت چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ موم، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ پیچھے سے محمل کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے وہ گھبرا کر ہوش میں آئی۔ اس کا گھبرانا زاویار نے باریک بینی سے نوٹ کیا۔ آپ کی موم تو ہمیشہ خاموش رہتی ہیں محمل، آپ بور نہیں ہوتی اپنی موم کے ساتھ؟ زاویار نے مذاقاً طنز کیا، پر جواب میں زرمش خاموش رہی۔ نو ڈیڈ، موم از سو فنی اینڈ ٹاکیٹیو، شی انٹرٹین محمل سو مچ، شی از دا بیسٹ۔ محمل کے کمپلیمنٹ پر زرمش ہلکا سا مسکرا دی۔ زاویار خانزادہ بھی معنی خیز انداز میں مسکرائے، یعنی معلوم ہو جائے گا آج رات آپ کی موم کتنی انٹرٹیننگ ہے۔ زاویار کی بات کا مطلب سمجھتی زرمش کا چہرہ گلال بکھیرتا سرخ اناری ہو گیا۔ زاویار خانزادہ کو اس کے چہرے پر یہ رنگ بہت بھایا تھا۔ گاڑی اسی چھیڑ چھاڑ میں پلے ہب کے باہر رکی، جو شہر کے بیچوں بیچ بہت بڑا پلے لینڈ تھا۔ یہاں شہر کے گنے چنے لوگ ہی آتے تھے، لیکن یہ دیکھ زرمش کا منہ بنا کہ وہاں بھی سخت سیکورٹی تھی۔ لب بھینچتے وہ بے دلی سے زاویار اور محمل کے ساتھ اندر گئی تو حیران رہ گئی۔ ایسا پلے لینڈ تو خوابوں میں ہوتا تھا۔ اپنے بچپن کی حسرت باہر نکلنے لگی تو آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ ان کھلونوں اور جھولوں کو دیکھتے وہ مار اور جوتے یاد آنے لگے جو ایک چھوٹی سی گڑیا کی ضد پر شبانہ اسے بے دریغ مارتی تھی۔ محمل جھولے کے اندر
جا بھی چکی تھی اور زرمش یوں ہی نم آنکھوں سے ساکت کھڑی تھی جب اچانک اپنے کندھے پر مضبوط لمس محسوس ہوا۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ زاویار کا ہاتھ تھا۔ اپنا ہاتھ زرمش کے کندھے پر اپنا ہاتھ زرمش کے گرد پھیلائے وہ اسے اپنے قریب کیے کھڑا تھا اور محمل کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زرمش زاویار کے چہرے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل اور حسین مرد تھا وہ! کاش زاویار سے اس کی شادی عام حالات میں ہوئی ہوتی۔ کاش زاویار خانزادہ عام شوہروں کی طرح اسے اپنی شریک حیات سمجھتا، اسے عزت اور مان دیتا، پر اس کاش کی تکرار میں آنکھوں کے آگے منظر دھندلا ہونے لگا تو زرمش چہرہ جھکا گئی۔ جو اس کا تھا ہی نہیں، اس پر پچھتاوا کیسا! اپنے دل کو بری طرح ڈپٹا جو نفرت کے دعوے دار ہونے کے باوجود آج کل زاویار خانزادہ کی شدت سے تمنا کرنے لگا تھا۔ یکدم زاویار نے اس کے بازو پر زور دیا تو وہ واپس زاویار کو دیکھنے لگی۔ اس بار زاویار بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی پر زاویار کے سامنے اس کی آنکھیں پانی سے بھر رہی تھیں اور پھر نہ چاہنے کے باوجود آنسو آنکھوں سے نکلا، لیکن اس سے پہلے وہ آنسو زمین پر گرتا زاویار خانزادہ اس کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ نہ دنیا کی پرواہ تھی نہ کسی کی زبان کی، وہ اس کی بیوی تھی بس۔ اس کے ساتھ نہ محسوس انداز میں اس کی پیٹھ رب کرتے رہا۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ تسلی بخش کہہ چکا تھا۔ اس کا اس وقت اسے یوں سینے سے لگانا یہ کہنے کے مترادف تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس، بس تمہارا۔ بس زاویار خانزادہ سے ایک بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اسپیس دینے کی کوشش میں زرمش اور اپنے درمیان بہت بڑی خلا پیدا کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد اپنے احساسات کو قابو کرتے وہ زاویار سے نامحسوس طریقے سے دور ہوئی اور خود کو محمل کی جانب متوجہ کر لیا، پر وہ زاویار کو اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ کافی وقت پلے لینڈ میں گزارنے کے بعد وہ لوگ مال آئے تھے۔ زرمش خود خاک پسند کرتی بلکہ لیڈیز بوتیک میں کھڑے محمل اور زاویار ہی اس کے لیے کپڑے پسند کر رہے تھے۔ جاؤ ٹرائی کرو یہ۔ زاویار نے ایک اناری رنگ کی ریڈ فینسی فراک اس کی جانب بڑھائی۔ زرمش نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، حکم دیا ہے جا کر چینج کرو۔ زاویار نے اب کی بار زور دیا تو زرمش زاویار کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا تو دوسرے کپڑے دیکھنے لگا۔ لینڈ میں امیر آدمی کے پاس دولت کے سوا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ زرمش زیادہ سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں پیسے دے گا شاپنگ کے لیے، پر تمہیں دیکھنے یا تمہارے لیے کچھ پسند کرنے کا خود وقت نہیں ہوگا۔ فیکٹری میں اپنی دوست کی کہی بات یاد آئی تو زرمش لب کترنے لگی۔ اس کے ساتھ تو الٹا معاملہ تھا۔ اس کے شوہر نے پیسے نہیں دیے تھے بلکہ بغیر اس کی پسند اور رائے جانے اس کے لیے اپنی پسند سے کپڑے لے رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں چینجنگ روم کی طرف جا رہی تھی جب ایک جانی پہچانی آواز کی پکار پر زرمش کے قدم پتھر ہو گئے۔ وہ بت بنی سانس روک گئی، یوں لگا ذرا سا بھی ہلی تو پاش ہو جائے گی۔ جب بہت ڈھٹائی سے ابرار اس کے مقابل آیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ جتنے دن میں یہ سوچتا رہا تم کوٹھے میں ہوگی میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ ابرار اس کے سامنے کھڑا بول رہا تھا جبکہ زرمش کو اپنا سر گھومتا ہوا لگ رہا تھا۔ پہلے زاویار اب ابرار، اور کتنے صدمے کس سے بچتی وہ! جب سانس تنگ ہونے لگی تو زرمش کان پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ نہ وہ ابرار کو دیکھنا چاہتی تھی نہ سننا۔ تم اب تک یہیں کھڑی ہو؟ زاویار نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا تو زرمش کو لگا اس کے مردہ جسم میں کسی نے جان پھونکی ہے۔ وہ بے اختیار پلٹی زاویار کے سینے سے لگ گئی۔ زاویار اس کی اس حرکت پر دم بخود ہوتا اس کی دھڑکن کا شمار کرنے لگا جو معمول سے کافی زیادہ تیز تھی۔ زرمش کے ہاتھ سے ڈریس لے کر اس نے سیلز گرل کو اشارے سے بلایا اور باقی ڈریس کے ساتھ اسے بھی پیک کرنے کا اشارہ کیا۔ پھر زرمش کے چہرے کی جانب دیکھا جو بالکل زرد ہو رہا تھا۔ کچھ کھانا لیتے؟ شاید تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ سنجیدگی سے ادھر لیتی ہوتا تو زیادہ لائن اچھی ہونی تھی۔ سنجیدگی سے کہتے زاویار نے کارڈ کاؤنٹر پر
اسکریچ کیا اور محمل کو گود میں اٹھاتے زرمش کی کلائی تھام لی۔ زرمش کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، پر ذہن کے پردے پر کچھ دیر پہلے ہوا قصہ گردش کر رہا تھا۔ وہ ابرار ہی تھا، اس کا خواب نہیں۔ شاید زاویار کو دیکھ وہ چلا گیا تھا۔ اب اس کے پاس اس شہر کو چھوڑ کر جانے کا ایک اور بہانہ اور وجہ تھی، اور وہ ابرار تھا۔ وہ لوگ فوڈ کورٹ میں بیٹھے زرمش کو سن دیکھ زاویار نے یعنی گم یعنی غائب دماغ زاویار نے خود ہی کھانا آرڈر کیا اور محمل کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً وہ زرمش کی ذہنی غیر موجودگی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے کسی شخص کو بوتیک میں زرمش کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے زاویار اس شخص تک پہنچتا وہ بوتیک سے باہر نکل چکا تھا۔ افسوس، زاویار اس کی شکل دیکھنے میں بھی ناکام رہا تھا، اور زرمش کا اس طرح گھبرانا وہ یقیناً کسی سے ڈر گئی تھی، اور زاویار خانزادہ کی بیوی کو ڈرانے والے کو اپنی زندگی سے بالکل پیار نہیں تھا۔ جو بھی تھا وہ سارے معاملے تک پہنچ جانا چاہتا تھا، پر اس وقت وہ زرمش کو مزید ڈپریسڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیڈ، فاریا کی برتھ ڈے ہے تھرسڈے کو، اور موم اور میں وہاں جائیں گے، محمل نے یاد آنے پر آگاہ کیا۔ اور اوہو، موم کے آتے ہی ڈیڈ کو آفر بھی نہیں کیا۔ ناٹ گڈ پرنسس، زاویار نے مصنوعی منہ بناتے کہا تو محمل کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اوکے، آپ بھی چلیے گا۔ فرسٹلی مجھے ایک پیارا سا گفٹ دلا دیں، وہ والی ڈال۔ محمل نے فوڈ کورٹ کے گلاس وال سے نظر آتی گفٹ شاپ سے جھانکتی بڑی سی گڑیا کی جانب اشارہ کیا تو زاویار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ چلو، جب تک آرڈر آ رہا ہے ہم لے کر آتے ہیں، محمل کو گود میں اٹھاتے گال چومتے کہا۔ پھر ایک نظر زرمش کو دیکھتا وہ فوڈ کورٹ سے باہر نکل گیا۔ ان کے جاتے ہی زرمش نے اپنے سامنے خالی کرسیوں کو دیکھا۔ کیا قسمت یوں بھی مہربان ہوتی تھی۔ وہ بنا ایک لمحے کی دیر لگائے اپنی کرسی سے اٹھی تو اتنے میں ہی ویٹر ٹرے کھانے کی 2 دفعہ ٹرے لکھا ہوا ہے۔ ویٹر کھانے کی ٹرے سجائے آیا۔ میم، آپ کا آرڈر۔ آپ ویٹر ٹیبل خالی دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ گھبراہٹ سے زرمش کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ سامنے میرے ہسبینڈ اور بیٹی گفٹ لینے گئے ہیں، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، بس 2 منٹ ویٹ، آپ کھانا رکھ دیں۔ ویٹر کو کہتی وہ رکی نہیں تھی، بلکہ بھاگتے ہوئے فوڈ کورٹ سے نکل گئی تھی، اور اتنی ہی تیزی سے اگلے فلور پر اترنے کے لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ محض 5 منٹ لگے تھے اسے بھاگتے ہوئے مال سے باہر نکلنے میں، اور زرمش کے مال سے نکلتے ہی گفٹ شاپ میں کھڑے زاویار خانزادہ کا فون رنگ ہوا تھا۔ کال اٹھاتے زاویار خانزادہ نے کان سے فون لگایا۔ آگے سے ملنے والی خبر پر بے اختیار منہ پر ہاتھ پھیرا، جبڑے بھینجتے خود کو کچھ بھی غلط کہنے سے باز رکھا۔ جہاں جا رہی ہے جانے دو، نگرانی کرو، کہتے ساتھ زاویار خانزادہ فون کاٹ چکا تھا۔ اب تک جو خمار چڑھا تھا اور جو پلانز اس نے بنائے تھے، زرمش ان سب کو خاک میں ملا چکی تھی اور زاویار خانزادہ کے غصے کو دعوت دے چکی تھی۔ اب تک اس نے زاویار خانزادہ کا غصہ، طیش و اشتعال دیکھا ہی کہاں تھا جتنا وہ اب دیکھنے والی تھی۔ محمل ڈارلنگ، آپ نے گفٹ لے لیا تو گھر چلیں، زاویار نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا۔ ڈیڈ، ہمارا لنچ، محمل نے اپنے باپ کو یاد دلایا جسے وہ بھول گیا ہے۔ وہ گھر جا کر لیں گے، میں پیک کروا لیتا ہوں، ابھی ڈیڈ کو ایمرجنسی کوئی ضروری کام ہے۔ محمل کی گفٹس اٹھاتے زاویار گفٹ شاپ سے باہر نکلا اور فوڈ کورٹ میں رکھے شاپنگ بیگ اٹھائے، کھانے کا بل پے کیا اور باہر نکل گیا۔ ڈیڈ، ماما کہاں ہیں؟ محمل نے پریشانی سے پوچھا تو زاویار خانزادہ لب بھیج گیا۔ آپ کی ماما کھو گئی ہیں، بس ڈیڈ انہیں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جب تک آپ گھر جا کر پرے کرو۔ مال سے باہر نکلتے زاویار نے محمل کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گارڈز کی نگرانی میں گھر بھیجا۔ ایسا زرمش نے سوچا تھا کہ وہ آج کوئی گارڈ سیکورٹی نہیں ہے، جبکہ زاویار خانزادہ سب سے زیادہ سیکورٹی کا خیال ہی محمل کی موجودگی میں رکھتا تھا کہ سول ڈریسز میں گارڈز اس کی نگرانی کرتے تھے، جس سے زرمش زاویار خانزادہ بالکل انجان تھی۔
محمل کے چہرے پر ماں کو کھو دینے کا خوف دیکھ زاویار کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ زاویار اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گارڈ کو فون ملایا جو زرمش کی نگرانی کر رہا تھا، تو گارڈ سے معلوم ہوا کہ زرمش ریلوے اسٹیشن کی طرف رواں تھی۔ میں کیسے اس مکار لڑکی پر بھروسہ کر سکتا ہوں، ڈیم اٹ! غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے اس کا بس نہ چلا زرمش کا حشر بگاڑ دے، اور وہ کچھ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زین عجلت میں کمرے میں آیا تھا۔ اسے ایحان اور ضیاء کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں کمرے میں داخل ہوا، مگر بیڈ سے کچھ فاصلے پر نیچے کارپیٹ پہ بیٹھے وجود کو دیکھ پیشانی پر بل پڑے۔ عجیب چڑ سی تھی اسے اس لڑکی سے۔ سحر جامنی ڈھیلے سا فراق پہنے جس پر وائٹ پھول بنے تھے، ساتھ میچنگ میں وائٹ پلازو پہنے، دوپٹے سے بے نیاز، بال کمر پر بکھیرے، گود میں بھرے ریبٹ کے منہ میں فیڈر لگائے اس ریبٹ کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سحر زین سے کوئی اپنی آخری ملاقات کے بعد اس کے روم میں آنے پر قطعاً رضامند نہیں تھی، مگر آبدہ بیگم کے بہلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی زین کے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر زین کو نہ پاتے وہ اپنے ساتھ ایک آخری بچہ ریبٹ بھی لے آئی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کل کی کہی میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ ایک تفصیلی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالتے دانت پیستے وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ وہ کافی تھکا ہوا لوٹا تھا اور اس وقت اس لڑکی سے سامنا تو بالکل نہیں چاہتا تھا، مگر اسے پورے حق و استحقاق سے اپنے کمرے میں براجمان دیکھ زین کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ سحر اس کی آواز سنتے چونکی، پھر ریبٹ سے نظریں ہٹائے دروازے پر کھڑے زین کو دیکھا۔ اچانک اس کے سرخ آرس غصے کی شدت سے مزید سرخی مائل ہوئے اور پیشانی پر چھوٹا سا بل بھی بن آیا، جسے زین نے بغور دیکھا۔ یہ صرف آپ کا کمرہ نہیں، میرا بھی ہے۔ اگر آپ نے مجھے ڈانٹا یا مجھے کمرے سے نکالنے کی کوشش کی تو میں ماما سے آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ اس شخص سے اس کا اب تک 2 ہی بار سامنا ہوا تھا، اور دونوں بار اس شخص کی سخت رویے اور تلخ کلامی نے سحر کو اس سے کافی حد تک خائف کیا تھا۔ وہ بنا اس سے ڈرے، اسے دھمکاتے واپس اپنے ریبٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، گویا صاف اشارہ دیا تھا کہ وہ مزید اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس کی اس حرکت نے زین کو انگاروں پر گھسیٹا تھا۔ دانت پیستے وہ اس تک پہنچتے نیچے جھکتے اس کا بازو دبوچتے اپنے روبرو کر گیا۔ ریبٹ سحر کی گود سے نیچے کارپیٹ پر گرا تھا۔ بے ساختہ سحر چیخی۔ یہ چیخ زین کے خوف کی وجہ سے نہیں نکلی تھی، بلکہ اپنے آغوش سے زمین بوس ہوئے ریبٹ کی فکر میں تھی۔ تمہاری زبان تمہاری عمر کے حساب سے کچھ زیادہ لمبی ہے۔ کیا تمہیں ماما نے یہ چیز نہیں سمجھائی کہ شوہر سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اس کے بازو میں انگلیاں گاڑتے وہ گررایا۔ سحر کو اس لمحے اپنی فکر نہیں تھی، اس کی نگاہیں مسلسل اپنے پیروں میں گرے ریبٹ پر تھی۔ زین نے اس کی نگاہیں خود پر مرکوز نہ دیکھ اپنے دوسرے ہاتھ میں اس کا چہرہ دبوچا۔ سحر کی نم نظریں ریبٹ سے ہٹتی زین کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر جمی۔ میں ماما اور بابا دونوں کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں بتاؤں گی آپ نے کیسے کل رات مجھے اپنا کمبل سمجھ کر مجھ پہ اپنا سارا وزن دینے میری سانس تقریباً بند ہی کر دی تھی، مطلب مجھے مارنے کی کوشش کی، اور صبح مجھے بیڈ ٹچ بھی کیا، اور اب مجھے اور میرے ریبٹ دونوں کو مارا۔ ریبٹ سے دھیان ہٹتے ہی اسے اپنے بازو میں شدید تکلیف کا احساس ہوا جو زین کی گرفت میں تھا۔ تب ہی نم آنکھوں سے اسے گھورتے وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اس کی بات زین کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ ایک تو یہ اب نارمل بچی اس کی بیوی کے منصب پر فائز ہو چکی تھی، اوپر سے اس کے صبح سمجھانے کے بعد بھی بیڈ روم کی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے وہ لڑکی بنا اثر لیے دھڑلے سے اسے دھمکا رہی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ ہاں؟ زین کا پارا منٹ میں ہائی ہوا تھا، جس وجہ سے وہ دہاڑتا اسے کھینچتا مزید اپنے قریب کر گیا۔ سحر خوف زدہ سی اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی، اب بارہا
نہیں بآواز کرتی اب بآواز رونے لگی۔ پتہ بھی ہے اصل بیڈ ٹچ کہتے کسے ہیں؟ رونے کی زیادتی سے سحر کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت و دلکشی نے پل میں زین کے حواس بوجھل کیے تھے۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے عجیب سے لہجے میں سوال کرنے لگا۔ سحر اس کی گرفت میں چٹ پٹانا بھولے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مقابل تو پہلے ہی بڑی گہری نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے کھڑا تھا۔ ہاں کچھ معلوم ہے مجھے، رونا بند کرتی وہ کچھ سختی سے بولی۔ زین اتنی سی لڑکی کے اپنے سامنے تیور دیکھ آئیبرو اچکا گیا۔ وہ اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں تھی جتنا زین نے اسے سمجھ لیا تھا۔ بتاؤ پھر کیا ہوتا ہے یہ شوشہ جو تم نے چھوڑا ہے؟ نامحسوس انداز میں اس نے سحر کو کچھ اور قریب کیا تھا اپنے سحر اس کی قربت میں غیر محسوس نہیں کر رہی تھی، تب ہی اس کی اتنی نزدیکی پر نارمل ہی رہی، لیکن زین اس کی اس قدر نزدیکی اور پھر اس کی نازک وجود سے اٹھتی میٹھی خوشبو سانسوں میں تحلیل ہوتی محسوس کر کے بن پیے ہی بہکا تھا۔ کمر کو ٹچ کرنا اور ادھر ٹچ کرنا، اتنے وقت میں پہلی بار سحر کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے جو زین کے لیے کافی مسرور کن تھے۔ انہیں بیڈ ٹچ نہیں کہتے، اصل بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے یہ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائی وہ بے اختیار سا اپنے دہکتے لب اس کی نرم گرداز گال پر رکھ گیا۔ سحر کے پورے وجود کو جھٹکا لگا، گویا سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ ایک بار پھر وہ بری طرح اس کے حصار میں مچلی تھی، مگر زین نے اس کا بازو ہنوز اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں پکڑے رکھا۔ ان لبوں کا لمس اپنی کن پٹی پر محسوس کر سحر مرنے والی ہوئی تھی۔ تبھی وہ بوکھلاتے اور کچھ سمجھ نہ آنے پر بلک بلک کے رونے لگی۔ بنا اس کے رونے کی پرواہ کیے وہ اپنا جائز حق استعمال کر کے اچھے سے دلی تسکین لے لینے کے بعد مطمئن سا پیچھے ہوا، مگر اسے آزاد نہیں کیا۔ اب تو میں پکا ماما کو بتا دوں گی کہ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بیڈ ٹچ کرتے ہو مجھے، لڑتے بھی ہیں اور مجھے مارا بھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس جانا ہے اپنے گھر۔ اسی وقت اس کے بازو میں مچلتے وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زین کا دل تو کیا کہ اس کے کان کے نیچے دو لگائے، وہ جائز حق رکھتا تھا کہ اس پہ، لیکن یہ لڑکی اسے خود کو چھونے پر اس کے گھر والوں کو بتانے کی دھمکی دے رہی تھی کہ وہ انہیں بتائے گی زین اسے بیڈ ٹچ کرتا ہے، مگر نگاہ اس کے لرزتے وجود پر دوڑاتے اس نے خود پر ملامت کی۔ وہ نازک جان اس کے مقابل بالکل بچی تھی۔ زین کو اس لمحے اس کے ساتھ اختیار کیے گئے اپنے سخت رویے پر ندامت ہوئی۔ رونا بند کرو، اسے آزاد کرتے وہ ذرا نرم پڑا۔ سحر پر اس کی بات کا اثر خاک ہونا تھا، بلکہ وہ آزادی ملتی زمین پر ادھر ادھر حرکت کرتے ریبٹ کو اٹھاتے اپنی باہوں میں بھرے بچوں کی طرح منہ کھولے رونے لگی۔ زین نے کوفت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں وہ اپنے لیے میچور اور پرفیکٹ لائف پارٹنر چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ میں بچی پکڑا دی تھی کہ لو اور اسے پال پوس کر بڑا کرو، اور خود اپنے لیے کوئی ایسا ہمسفر چاہتا تھا جو اسے سنبھالے، اس کے لاڈ اٹھائے، مگر اسے زبردستی کے لاڈ اٹھانے والی بچی دے دی گئی تھی۔ زہر کے گھونٹ بھرتے زین اسے وہیں چھوڑے اپنے کپڑے الماری سے لیتا واش روم میں بند ہوا۔ دروازہ اس شدت سے بند کیا کہ گلا پھاڑے روتی سحر خوف زدہ ہوتی اپنی جگہ سے اچھلی، مگر اپنا رونا جاری رکھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زین گیلے بال اپنے دائیں ہاتھ سے ماتھے سے ہٹاتے فریش سا باہر نکلا، مگر سحر کو روتی دیکھ اس نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے۔ میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں اور میرے واپس آنے تک تم اس روم سے ایک بھی قدم باہر نہیں نکالو گی۔ اگر موم یا ڈیڈ میں سے کسی ایک کے بھی سامنے اپنا منہ کھولا یا کوئی فضول بکواس کی تو اسٹور روم میں لا کر کے چھپکلیاں اور کاکروچ چھوڑ دوں گا تم پہ۔
بالوں کو کنگھی کرنے کے بعد خود پر اسپرے چھڑکتے شیشے سے نظر آتے اس کے عکس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالے وہ اسے دھمکانے لگا۔ سحر کا چہرہ پل میں فک ہوا تھا۔ اپنی دھمکی کار آمد ہوتی دیکھ زین کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ جلد ہی مسکراہٹ چھپاتے وہ واپس سے سنجیدہ ہوتے اس کی طرف مڑا۔ سمجھ گئی جو بھی کہا میں نے؟ زین نے آئی برو اچکائے پوچھا۔ سحر نے شکایتی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا، مگر زین کو خود کو گھورتے دیکھ فوراً نظریں نیچے کرتے سر ہاں میں ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ زین سر جھٹک کر باہر نکلا۔ سحر اس کے جاتے ہی پھر سے رونے لگی۔ سچ شکر تھا کہ اس کا ریبٹ ٹھیک تھا، اسے خود سے لگائے وہ وہیں دبکی رہی۔ آج زین سے وہ کافی خوفزدہ ہوئی تھی، تب ہی نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ غائب دماغی سے کمرے کو دیکھا۔ جب بیڈ پر اپنی برابر کی خالی جگہ کو دیکھتے اس کے اعصاب ایک بار پھر چڑھنے لگے۔ خود پر اس کا پرحدت لمس اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ رات عرض خانزادہ نے اسے کسی گڑیا کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے بے اختیار ایلف نے اس لمس کو محسوس کیا جو بہت عقیدت سے ارزق نے اس کے ماتھے پر رکھا تھا۔ ہاں، ماتھے پر کئی ایک بار اس نے بوسہ دیا تھا۔ اس کے انداز میں کہیں بھی ہوس نہیں تھی۔ وہ بار بار اس کی ہتھیلی کو چومتا تھا، کبھی اس کی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر لگاتا، کبھی اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی پلکوں کو چھونا اور بال اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے دور کرنا۔ اس نے یہ انداز کہیں کبھی کسی فلم یا سینز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اسے معلوم تھا تو صرف اتنا کہ عرض خانزادہ کا اس سے محبت صرف ایک فریب تھا اسے برباد کرنے کے واسطے، اور کل کی گزری رات بھی اسی فریب کا ایک دردناک باب۔ اگر زاویار خانزادہ اس سے محبت کرتا ہوتا اور اس کے لیے مخلص جذبے رکھتا تو یقیناً کل رات اس کے لیے ایک حسین یاد ہوتی، پر اب وہ یادیں اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں گالوں پر بہنے لگیں۔ اس نے اپنے لباس کو دیکھا تو وہ ایک ٹی شرٹ میں ملبوس تھی جو بہت ڈھیلی تھی، یقیناً وہ ارزق کی تھی۔ آنسو اور تیزی سے رواں ہوئے بال کندھے پر بکھرے تھے تو کچھ آگے کو ڈھلک رہے تھے، جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایلف نے خوف سے سر اوپر اٹھایا تو دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے سفید ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے اندر آ رہا تھا۔ ایلف کو دیکھ بے اختیار مسکرانے لگا اور دروازہ بند کرتے ٹرے ایلف کے سامنے رکھتے خود بھی ایلف کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایلف کی آنکھوں میں آنسو اور خوف دیکھتے عرض خانزادہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ میں تمہیں اٹھانے ہی والا تھا، ناشتہ کر لو۔ بہت سوچنے کے بعد گہری سانس لیتے کہا، پر ایلف کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو ارزق نے نرمی سے اس کے گالوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ خاص ہو تم میرے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری دشمن عزیز کی بہن ہو۔ دشمن عزیز آئے تو چاہو اب کس درجے پر، تو سوچو اب کس درجے پر ہوگی جبکہ میری بیوی ہو۔ ایک سیکنڈ۔ خاص ہو تم میرے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری دشمن عزیز کی بہن ہو تو سوچو اب کس درجے پر ہوگی جبکہ میری بیوی ہو۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ تم میرے لیے تب بھی خاص تھی جب تم میرے دشمن کی بہن تھی، اور اب تم میری بیوی ہو تو سوچو اب کتنی عزیز ہوگی۔ یعنی یہ سوال کیا گیا، تھوڑا سا انہوں نے ٹیڑھا لکھا ہے تو میں نے اس لیے دوبارہ پڑھا اور پھر میں نے سمجھ کے آپ کو ذرا کلیئر کر کے بتایا، ٹھیک ہے۔ ارزق شاید اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایلف نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے چہرہ پھیرا تو ارزق پھیکا سا مسکرایا۔ تم پر نخرے جچتے ہیں، تم میرے دل کی سلطنت کی شہزادی ہو، میں تمہارے بھائی کی طرح تمہیں بے مول کر کے خود سے دور نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ارزق خانزادہ انجان تھا کہ اس نے ایلف دل شیر کے دل پر کاری وار کیا ہے۔ وہ کیسے بتاتی اس شخص کو کہ جس کا نام لے لے کر وہ نفرت کا اظہار کرتا ہے وہ ایلف دل شیر کا پہلا عشق ہے، اس کا بھائی۔ اگر ایلف دل شیر نے زندگی میں کسی سے محبت کی تھی تو وہ اول برہان دل شیر اور ایہان اس کے بھائی ہی تھے۔
اس کے بعد کہیں ارزق خانزادہ آتا تھا. اگر ارزق خانزادہ سچا بھی تھا تو وہ کسی صورت اسے قبول نہیں کر سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اس کے بھائی کی جان کا دشمن ہے. ایسے چپ رہو گی تو معاملہ بگڑ جائے گا. میری جان دیکھو، میں تمہیں منانے کی خاطر رشوت دینے کے لیے 2 بوٹیاں بھی لایا ہوں، وہ بھی لیگ پیس. ارزق نے بہت سنجیدگی سے غیر سنجیدہ بات کی تو ایلف نے فوراً نظر موڑ کر ٹرے میں دیکھا، جہاں بوائل ایگ، 1 گلاس دودھ اور 2 کرسپی لیگ پیس تھے. نگاہیں ٹرے سے ہٹا کر غصے سے ارزق کو گھورا. میں بھی تو تمہاری رشوت قبول کرتا تھا، تمہیں بھی کرنی چاہیے. ارزق نے شوخی جاری رکھی. اس لڑکی کو منانا بھی ایک دل فریب کام تھا. مجھے تم ہر وقت پٹر پٹر کرتی اچھی لگتی ہو ایلف. تم جیسی وہاں روب جھاڑتی ہوئی اپنی من مانی کرتی تھی، میں تمہیں اب بھی ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں. تم ویسی ہو جاؤ، یہ میری گزارش ہے. زیادہ مشکل نہیں ہوگا، بس گھر ہی تو بدلا ہے. ارزق خانزادہ نرمی سے گلاس اٹھاتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگانے لگا. ایلف نے گلاس دور کرنا چاہا پر ارزق نے لبوں سے پیچھے نہ ہٹایا تو مجبوراً اسے پینا پڑا. موڈ ٹھیک کرو اپنا. اس کے ہونٹوں کو نرمی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ارزق نرمی سے بولا تو اچانک ایلف ٹیڑھا مسکرائی. ایک شرط پر. ایلف اچانک بولی تو ارزق گہرا مسکرایا. جان بھی مانگو گی تو حاضر ہے. جواب فوراً دیا گیا. برہان بھائی سے ملوانے لے جاؤ. اس نے جان بوجھ کر وار کیا تھا اور اس کا یہ وار ہرگز خالی نہیں گیا تھا. ارزق کی مسکراہٹ پل میں وحشت ناک سختی میں بدل گئی تھی کہ ایلف پل بھر ادھر بل بھر لکھا ہوا ہے پل بھر کو سہمی. ارزق بالکل خاموش تھا جب اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی. بعد میں آنا. ایلف کو دیکھتے ارزق نے سختی سے کہا تو ایلف کی ہتھیلیاں نمی سے بھیگنے لگیں. یوں لگا جیسے شیر کے حلق میں ہاتھ دے دیا ہو. سر، بڑے سر آئے ہیں، غصے میں ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، نوکرانی نے پریشانی سے کہا تو ارزق کھڑا ہوا اور ایک نظر ایلف کو دیکھا. مجھے غصہ دلانے کی ناحق کوشش کر رہی ہو، ناشتہ کر لینا. وہ بہت کچھ جتا گیا تھا. وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا پر ایلف الجھ کر دروازے کو دیکھ رہی تھی کہ بڑے سر کون ہیں جن سے ارزق ڈرتا ہے. جبھی فوراً چلا گیا. کیا وہ شخص ایلف کا مددگار ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب نظر ٹرے میں رکھے لیگ پیس پر پڑی تو چور نظروں سے ایک بار دروازے کو دیکھا، پھر کچھ دیر انجان بننے کی کوشش کے بعد ایک لیگ پیس اٹھا کر واپس کمرے کے دروازے کو دیکھا اور پھر کھانے لگی. مقابل خوب واقف تھا اس کے کھانے کی روٹین اور پسند سے. تھوڑا سا کھانے کے بعد ایلف نے ٹرے سامنے سے کھسکا دی اور بیڈ سے کھڑی ہوئی. ایک خیال گزرا کہ کیوں نہ دروازہ کھول کر دیکھے، اگر کھلا ہو تو بھاگ جائے. پھر اچانک چہرے پر درد بھری مسکان نمودار ہوئی. اب وہ بھاگ کر کرے گی بھی تو کیا؟ آہستگی سے آگے بڑھتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کچھ حیران ہوئی. دروازہ لاکڈ نہیں تھا. ایلف آہستگی سے کمرے سے باہر نکلی اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگی. جب کچھ دور صفائی میں مشغول ملازمہ فوراً اس کے پاس آئی. میم کچھ چاہیے؟ ملازمہ نے مسکرا کر نرمی سے پوچھا. ارزق کہاں ہیں؟ بہت جھجکتے اس نے پورے اختیار سے ارزق کا نام لیا. وہ بڑے سر سے ایک ضروری بات کر رہے ہیں، اسٹڈی میں ہیں. ملازمہ نے اس کے ارادے جانے بغیر اطلاع دی تو ایلف مسکرائی. اب اسے رہائی ارزق کا باپ ہی دلاتا. اس نے بڑے سر سے یہی گمان کیا تھا کہ وہ ارزق کا باپ ہی ہوگا. انف زہر بس ہوگی.